السلام علیکم لسنرز، آئیے انوار صدیقی کے اس دلچسپ اور پراسرار واقعات سے بھرپور ناول کشکول کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ پھر لپک کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ لیاقت حسین نے حسب معمول دروازے پر دستک کے ساتھ ہی اسے آواز بھی دی تھی۔ یہ اس کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ لیاقت حسین اندر آ گیا تو فرین نے دروازہ بند کیا۔ پھر دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی شوہر کے پاس آ کر بولی، کیا بات ہے؟ آج تم کو پھر دیر ہو گیا؟ ادھر بنگلے پر صاحب کا دوست پولیس آفیسر سراج صاحب مجھ سے ملنے آیا تھا، اس کے ساتھ باتوں میں دیر ہو گیا۔ پولیس کا آفیسر تم سے ملنے آیا تھا؟ فرین نے پوچھا۔ سب خیریت تو ہے؟ اب تو خیر ہی خیر ہے لیاقت کا جان، اس نے فرین سے کہا۔ آج اپنے دل کا ایک اور ارمان پورا ہو گیا۔ لیاقت حسین نے جب اپنے لباس کے نیچے سے ایک نیا پستول نکال کر فرین کو دکھایا تو فرین کو یاد آ گیا۔ شادی سے پہلے بھی اسے معلوم تھا کہ لیاقت حسین نے بندوق چلانا سیکھ رکھا ہے۔ اس کا نشانہ بھی غضب کا تھا، لیکن باپ کی مخالفت کی وجہ سے وہ اپنے لیے کوئی ذاتی اسلحہ خرید نہیں سکا تھا۔ آج اس کی ایمانداری کے سبب یہ ارمان بھی پورا ہو گیا۔ یہ تم کو کدھر سے مل گیا؟ سراج صاحب نے دیا ہے، صاحب شاید اس کو بول کر گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے پکا لائسنس بھی بنوا کر دیا ہے، جس پر سرکاری ٹھپا لگا ہے۔ لیاقت حسین فرین کو جیب سے لائسنس نکال کر دکھانے لگا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، بار بار خوشی اور جوش بھرے انداز میں فرین کو گلے سے بھی لگا لیتا تھا۔ فرین بھی شوہر کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ کیا آج کھانا کھانے کا ارادہ نہیں ہے؟ اس نے شوہر سے پوچھا۔ آج کھانے کا چھٹی کرو۔ ابھی لیاقت حسین نے یہی کہا تھا کہ گل خان کی آواز سن کر وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ گل خان اس کے گھر کے قریب نہیں تھا۔ اس کی آواز قبرستان کی طرف کچھ دور سے سنائی دی۔ وہ اپنی زبان میں لیاقت کو باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ فرین بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے اسے یاد آ گیا کہ شوہر کے آنے سے پہلے اس نے قبرستان میں کیا دیکھا تھا۔ کہیں گل خان نے بھی تو وہ تماشا نہیں دیکھ لیا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ یقیناً یہی بات ہوگی، ورنہ اس وقت اسے لیاقت حسین کو آواز دے کر باہر بلانے کی اور کیا ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ گل خان نے دروازے پر دستک دی ہوتی تو اور بات تھی۔ وہ لپک کر دوبارہ بھی کھڑکی کے قریب چلی گئی۔ اس نے پردہ تھوڑا سا ہٹا کر باہر دیکھا تو دل دھک دھک کرنے لگا۔ گل خان اور اس کا شوہر اسی قبر کے پاس کھڑے تھے، جس کے قریب اس نے کسی دیوانے یا شیطان نما ہیولے کو برہنہ ہو کر خوشی سے ناچتے دیکھا تھا۔ فرین کے دل میں انجانے وسوسے ابھرنے لگے۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ آواز دے کر شوہر کو واپس بلا لیتی۔ نصف رات گئے۔ کسی قبرستان میں عام طور پر ضرورتاً بھی لوگ جانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ فرین نے اپنے گاؤں میں عورتوں کی زبانی سن رکھا تھا کہ رات کے وقت قبرستان میں بھوت پریت کا راج ہوتا ہے، گندی روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ لیاقت حسین ان باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ فرین کھڑکی کے قریب کھڑی شوہر کی خیریت کی دعائیں مانگتی رہی، لیکن جب اس نے گل خان کو ایک موٹی ٹارچ روشن کرتے اور شوہر کو زمین پر گھٹنے ٹیک کر شکستہ قبر کے خلا میں آدھے دھڑ سے غائب ہوتے دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہونے لگیں۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تیزی سے کلبلا رہا تھا، ڈنک مار رہا تھا کہ آخر وہ کیا شے ہے جسے قریب سے دیکھنے یا اٹھانے کے لیے لیاقت حسین نے آدھے جسم کو ایک ویران اور اجاڑ قبرستان کی کسی شکستہ قبر میں اتار رکھا تھا۔ لیاقت حسین کی اس حرکت کے بعد گل خان بھی اس کی کمر تھام کر زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ لیاقت حسین کی طرح اس کی نظریں بھی قبر کے اندر بھٹکتی نظر آ رہی تھیں۔ دور ہونے اور اندھیرے کے سبب وہ شوہر یا گل خان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھی، اس لیے فرین کی پریشانی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ 5 منٹ اور گزر گئے، پھر فرین نے گل خان کو اٹھتے دیکھا۔ اس کے بعد لیاقت حسین بھی باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی شے ضرور تھی جس کے بارے میں گل خان نے گھبرا کر کہا تھا، اپنا اور بھابھی کے ساتھ دشمنی مت کرو، لیاقت اسے واپس قبر میں پھینک دے۔
میرے ساتھ گھر چل گل خان، لیاقت حسین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آرام سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے۔ میری بات مان لے میرا دوست، یہ کام کسی پلید کافر کا بچہ نے کیا ہے۔ گل خان کا دوسرا جملہ بھی فرین کے لیے پریشان کن تھا۔ اس کے معصوم دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ لیاقت حسین گل خان کی بات سن کر گھر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ فرین کھڑکی کے قریب سے ہٹ کر دروازے کے قریب آ گئی۔ 2 منٹ بعد گل خان اور لیاقت حسین بھی بیرونی دروازے سے ہوتے ہوئے کچے صحن میں آ گئے۔ لیاقت حسین نے دروازے کے قریب رکھی لالٹین کی لو بڑھا دی، پھر وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد فرین نے شوہر کے ہاتھ میں جو شے دیکھی، اس نے اس کا پورا وجود طوفانوں کی زد میں آئے ہوئے کسی معصوم اور نازک پودے کے مانند کپ کپانے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے حلقوں سے ابلنے لگی۔ لیاقت حسین کے ہاتھوں میں ایک مٹی میں لتھڑا لیمو تھا، جس میں 10-12 بڑے سائز کی چمکیلی سوئیاں اس طرح سے گھوپی گئی تھیں کہ آر پار نظر آ رہی تھیں۔ دونوں سروں پر تازہ خون کی جمی ہوئی لکیریں بھی صاف دکھائی دیتی تھیں۔ یہ کیا ہے لیاقت؟ فرین دروازے کی اوٹ سے غیر ارادی طور پر سوال کر بیٹھی۔ یہ گل خان بولتا ہے کہ کسی خنزیر کے تخم نے کسی دشمن کا جان لینے کے لیے یہ گندا عمل کیا ہے، لیاقت حسین نے بے پرواہی سے کہا۔ اس میں جو سوئیاں ہیں وہ کسی غریب کے بدن کا سارا خون پی کر اسے مار ڈالیں گی۔ پھر فرین نے لرزتے ہوئے سوال کیا، تم اس کو ادھر گھر میں کیوں لے آیا؟ دوست میرا بات مان لے، گل خان نے بھی پریشان کن لہجے میں کہا۔ دیر نہ کر، اس منحوس بلا کو واپس جا کر اسی قبر میں ڈال دے۔ میں نے سنا ہے کہ جو بھی اس گندے عمل میں روڑے اٹکائے یا اس کی لپیٹ میں آ جائے تو وہ بھی بلا فضول خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ گل خان، لیاقت حسین نے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا، اگر کبھی تم مجھے زخمی حالت میں موت کے منہ سے جاتا دیکھو تو کیا کرو گے؟ ہم تمہارا جان بچانے کی خاطر اپنی زندگی بھی قربان کر دے گا، گل خان نے جذباتی لہجے میں جواب دیا۔ تم کو اپنا فرین کی قسم لیاقت۔ فرین دروازے کی اوٹ سے گڑ گڑانے لگی۔ اس جنجال سے اپنا دامن بچا لے، اس منحوس اور گندے لیمو کو ادھر ہی قبر میں واپس ڈالا۔ لیاقت حسین ایک عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف گل خان کی نصیحت اور بیوی کی التجا تھی، دوسری طرف اس کے کانوں میں کہیں دور سے اپنے مولوی صاحب کی مدھم آواز ابھرتی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی نظریں لیمو پر مرکوز تھیں جس میں سوئیاں لگی تھیں، اور اس میں سے انسانی خون کی ایک باریک سی لکیر آہستہ آہستہ نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر گل خان کی سمت دیکھا۔ گل خان، کیا تم جانتا ہے کہ یہ پلید عمل کا چکر کیوں چلایا گیا ہے؟ ہاں، گل خان نے تیزی سے جواب دیا۔ کسی کافر کا بچہ نے اپنے دشمن کو جان سے مارنے کی خاطر غیر مذہب کے کسی خنزیر سے یہ خطرناک اور گندا عمل کرایا ہے۔ جب تک وہ غریب مر نہیں جائے گا، لیمو سے خون کا لکیر بہتا رہے گا، اور اگر کوئی یہ ناپاک سوئیاں نکال کر پھینک دے تو تم کو خدا کا واسطہ، فرین پھر تڑپ کر بولی۔ میں ہاتھ جوڑ کر بولتا ہے کہ بھائی گل خان کا کہا مان لے، اس گندی بلا کو واپس اسی جگہ پھینک دے جہاں سے اٹھا کر لایا ہے۔ دیر نہ کر لیاقت۔ لیاقت حسین فرین کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ اسی کو اپنانے کی خاطر اس نے اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا تھا، اپنی ایک الگ دنیا بنا لی تھی جہاں قدرت کی مہربانی سے وہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک ماں کی یاد کے سوا اور کوئی دکھ نہیں تھا۔ اسے باپ کی یاد بھی ستاتی تھی، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اس نے فرین کو پانے کی خاطر دل پر جبر کر کے ہر چیز سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس وقت وہی فرین اس کو ہاتھ جوڑ کر خدا کا واسطہ دے رہی تھی۔ ایک لمحے تک لیاقت حسین شش و پنج میں مبتلا رہا، پھر لیمو کو گھورتے ہوئے تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیاقت کسی گہری سوچ میں پوری طرح سے مستغرق تھا۔ کوئی گتھی تھی جو اس کے ذہن میں کلبلا رہی تھی۔ خاموش کھڑا وہ خاصی دیر تک کسی الجھن کو سلجھانے کی کوشش میں مبتلا رہا۔ گل خان
قریب کھڑا اپنے دوست کے فیصلے کا منتظر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لیاقت حسین نادیدہ اور ناپاک گندی قوتوں کو چھیڑ چکا تھا۔ گندے عمل کا کاٹ کرنے سے تو بڑے بڑے عامل بھی گھبراتے ہیں۔ سب جانتے تھے کہ اگر وہ سپلی کا توڑ نہ کر سکے تو ہولناک تباہی موت کی آخری سانسوں تک ان کا تعاقب کرتی رہے گی۔ دوسری طرف فرحین دروازے کی آڑ میں کھڑی خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس کا شوہر اپنا ارادہ تبدیل کر دے۔ جو منظر اس نے شوہر کے آنے سے پہلے کھڑکی کی اوٹ سے قبرستان میں دیکھا تھا وہ بھی اس کے لیے کچھ کم پریشان کن نہیں تھا۔ گل خان کی باتیں سن کر وہ دہل گئی تھی کہ جو سوئیاں لیمو میں پیوست تھیں وہ کسی کا خون چوس رہی تھیں۔ جب تک وہ شخص ہلاک نہ ہو جائے جس پر وہ پلید عمل کیا گیا تھا۔ گل خان نے لیاقت حسین کو یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ اگر اس نے اس گندے عمل کو توڑنے کی کوشش کی تو پھر شیطانی قوتیں اس پر جھپٹ پڑیں گی، جینا محال کر دیں گی۔ فرحین کی معصوم زبان خدا سے منتیں مان رہی تھی۔ اس کی نظریں لیمو پر جمی ہوئی تھیں۔ لیمو کے اندر دھسی ہوئی سوئیوں کے کناروں سے خون کی بہتی لکیر اسے واضح طور پر نظر آ رہی تھی اور اس کا شوہر اس پر نظریں جمائے جانے کس الجھن میں گرفتار تھا۔ اگر گل خان کا خیال نہ ہوتا تو وہ تیزی سے باہر آ کر شوہر کے قدموں سے لپٹ جاتی، چیخ چیخ کر فریاد کرتی کہ وہ اس جنجال سے جان چھڑانے کی خاطر ناپاک لیمو کو اسی قبر میں پھینک آئے جہاں سے لایا ہے۔ گزرتے وقت کا ایک ایک لمحہ گل خان اور فرحین کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ جب لیاقت حسین نے لیمو سے نظریں ہٹا کر گل خان کی طرف دیکھا۔ گل خان، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، تم نے ابھی کہا تھا کہ اگر تم نے کبھی مجھے موت کے منہ میں جاتے دیکھا تو اپنی زندگی بھی ہماری جان بچانے کے لیے قربان کر دے گا۔ ہاں، گل خان نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ کیا تمہیں گل خان کی دوستی پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم میرے لیے جو جان کی قربانی دے گا وہ کس کے حکم سے دے گا؟ خدا کا حکم یہی ہے، اور تم اپنا پرانا یار بھی ہے۔ گل خان نے سنجیدگی سے جواب دیا، کسی کا مدد کرنا تو بڑا ثواب ہے۔ تم بھی ایک معذور کا زندگی بچانے کی خاطر آگ میں کود گیا تھا۔ اب بھی میں نے خدا کے نام پر ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ لیاقت حسین کی آواز میں کھنکھٹ شامل تھی۔ کسی کی جان بچانا خدا کا حکم ہے۔ نہیں لیاقت نہیں، فرحین اندر سے روتے ہوئے چیخ اٹھی۔ خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ تم جان بوجھ کر اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالو۔ ایک بات اور بھی دھیان میں رکھو کہ گندا اور پلید عمل کرنے والا خدا اور رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اسی لیے تو وہ کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اور مشرک کو موت کے گھاٹ اتارنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ لیاقت حسین نے کہا۔ پھر اس نے لیمو میں کھپی ہوئی سوئی نکالنے کی خاطر کوششیں شروع کر دیں، لیکن اسے تعجب ہوا کہ وہ سوئی نکالنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ پوری طاقت استعمال کرنے کے بعد بھی ایک سوئی نہ نکال سکا۔ وہ بار بار مختلف سوئیوں کو آزماتا رہا، لیکن ہر بار اسے ناکامی ہوئی۔ وہ بری طرح سے تل ملا رہا تھا۔ میرا دوست، گل خان نے التجا کی، ان ناپاک سوئیوں پر گندا عمل کر کے پھنسایا گیا ہے، یہ آسانی سے نہیں نکلے گا۔ لیاقت، فرحین چیخ اٹھی، کیا تم اپنا فرحین کا بات بھی نہیں مانے گا؟ گل خان، لیاقت حسین نے فرحین کی سنی انسنی کر دی۔ بڑے جذباتی انداز میں گل خان سے بولا، تم مجھے ایک پلاس لا دو، انکار کرے گا تو پھر میں باہر جا کر کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ گل خان کی منت سماجت اور فرحین کی تڑپ بھی لیاقت حسین کے ارادے کو متزلزل نہ کر سکی۔ مجبوراً گل خان پلاس لانے کا بول کر باہر نکل گیا۔ فرحین دوڑ کر شوہر کے قدموں سے لپٹ گئی۔ لیاقت، ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، اپنا ارادہ ترک کر دو۔ کیا تم اپنا دل اپنا جانے جگر کا بات نہیں مانے گا؟ ہم خدا کو کیا منہ دکھائے گا دل پر؟ لیاقت حسین نے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مولوی صاحب کی تعلیم نے ہم کو ایک ہی بات سکھایا ہے، کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو بندے پر لازم ہے
کہ نیکی کر لیا کرے، اس لیے کہ نیکی گناہ کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ چڑھ کر دیتا ہے۔ وہ اور بات ہے، لیکن تم پلید عمل کا توڑ کرنے جا رہا ہے جو کوئی کافر کا بچہ نے کیا ہے، اور اس پر بھروسہ رکھو جانے لیاقت، ہم خدا کے لیے ایک نیک قدم اٹھائے گا تو وہ غفور الرحیم 10 بار ہم کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ باہر سے گل خان کے قدموں کی آہٹ ابھری تو فرین اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی بھیگی پلکوں پر التجا کپکپا رہی تھی۔ شور کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتی وہ پھر کمرے میں چلی گئی۔ گل خان پلاس لے آیا تھا۔ اس نے ایک اور کوشش کی کہ لیاقت حسین اپنی حماقت سے باز آ جائے، لیکن لیاقت نے دل میں جو ٹھان لی تھی اسے پورا کیے بغیر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پلاس پر پوری طاقت آزمانے کے بعد ہی لیاقت حسین بمشکل سوئیوں کو جو خون میں لتھڑی ہوئی تھیں لیموں سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ تھکن سے اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ سوئیاں نکالنے کے بعد پلاس کے ذریعے اس نے پورے لیموں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا۔ اس پر ایک جنون سا طاری تھا۔ گل خان خاموش کھڑا لیاقت کی وحشت کو سہمی سہمی نظروں سے تکتا رہا۔ کمرے کے اندر فرین مسلح بچھائے سربت سجود تھی، خدا سے گڑ گڑا کر بڑی عاجزی سے شوہر کی سلامتی اور خیر کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ لیاقت حسین نے کام مکمل کر کے پلاس گل خان کو واپس کیا، لیموں کے ٹکڑوں اور خون آلود سوئیوں کو اپنی ہتھیلی پر جمع کیا، پھر اسے گھر سے دور جا کر پھینک آیا۔ گل خان ایک پل کو اس سے دور نہیں ہوا، ساتھ ساتھ رہا۔ قبرستان سے واپسی پر جب اس نے لیاقت حسین کے چہرے پر اطمینان اور سکون کے تاثرات دیکھے تو بولا، میرا دوست، تم نے اپنا من مانی کر ڈالا، ہمارا کوئی بات نہیں سنا، لیکن اب ایک بات تو مان لو، تم ہمارا بھائی ہے۔ گل خان پرانا جوڑی دار۔ لیاقت حسین نے جذباتی انداز میں گل خان کو گلے لگا لیا، پھر بولا، ہم خدا کی راہ میں جو نیکی فی سبیل اللہ کرنا تھا کر چکا، اب تم جو بولے گا ہم اس سے انکار نہیں کرے گا۔ وعدہ؟ ایک دم پکا وعدہ، مردوں والا۔ لیاقت حسین نے گل خان کو یقین دلایا۔ ادھر منگو پیر کے پاس کسی پہنچے ہوئے بزرگ نے ڈیرا جما لیا ہے، گل خان نے کہا۔ وہ بس اچانک کہیں سے آ کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ بوڑھا آدمی، سفید داڑھی ہے، اس کے پاس ایک تسبیح تھا جس پر وہ سر جھکائے دن رات کچھ پڑھتا رہتا ہے۔ نماز بھی ادھر زمین صاف کر کے پڑھ لیتا تھا۔ لوگ اسے کھانا پانی ترس کھا کر پہنچانے لگے، لیکن میں نے اسے کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ وہ دن رات آنکھیں بند کیے تسبیح کے دانوں کو گھماتا رہتا ہے، کسی سے نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھتا ہے۔ گل خان نے اپنی بات جاری رکھی، پھر لوگوں نے اس کو بزرگ سمجھ کر بڑی سی چھولداری ڈال دی۔ اس وقت وہ بندہ خدا کسی کے ساتھ کچھ بات نہیں کیا، اپنے آپ میں گم رہتا۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ غریب اور دکھ کے مارے اس کے پاس جمع ہونے لگے۔ وہ اسے اپنا دکھڑا سناتے۔ وہ چپ بیٹھا تسبیح کا دانہ گھماتا رہتا، کبھی کبھی گردن کا معمولی جنبش سے ہاں یا نہیں کا اشارہ کر دیتا۔ جس کے لیے ہاں کا اشارہ کرتا اس کی مراد پوری ہو جاتی، نہ کا اشارہ کرتا تو سائل مایوس ہو جاتا۔ 1 سال سے کسی نے اس دیوانے کو کچھ کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ اب وہاں دن رات ضرورت مندوں کا بھیڑ لگا رہتا ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی چھولداری بنا دی گئی ہے۔ روز ادھر ضرورت مندوں کو پرچی دیا جاتا ہے۔ ایک دن میں پرچی بانٹنے والا کل 10 پرچیاں بانٹتا ہے۔ اس کے بعد کسی کو چھوٹی چھولداری میں جانے کی اجازت نہیں ملتا۔ ہم تم کو کل ادھر لے کر جائے گا۔ تمہارا اور لوگوں کا کیا خیال ہے؟ وہ بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ لیاقت حسین نے پوچھا۔ خدا کا کوئی نیک بندہ ہوگا، گل خان نے جواب دیا۔ اس کے بارے میں لوگوں نے عجیب عجیب باتیں بولی ہیں، سچ کیا ہے خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کیسا باتیں؟ لیاقت حسین نے پوچھا۔ گل خان کی باتیں سن کر اس کے اندر ایک انجانہ تجسس کروٹیں لینے لگا۔
کچھ لوگ بولتا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی چھولداری میں کوئی نظر نہیں آتا۔ لوگ سوچتا ہے کہ شاید وہ نیک بندہ کتنی اور نکل گیا، لیکن دوسرے دن یا دوسری صبح وہ دوبارہ اپنی جگہ اسی طرح کسی دیوانے کی طرح بیٹھا نظر آتا ہے۔ حیرت انگیز بات ہے، لیاقت حسین نے کہا، تمہارا باتیں سن کر خود میرا دل کرتا ہے کہ ایک بار اس کا دیدار کر لوں۔ ہم کل ادھر چلیں گے۔ کل نہیں، لیاقت حسین نے ادھر پیش کیا، صاحب اور بیگم صاحب کی غیر موجودگی میں ادھر کا سارا ذمہ داری میرا ہے۔ کل ہم نیا والا بیگم صاحب سے ایک دن کا چھٹی مانگے گا، اگر مل گیا تو پرسوں تمہارے ساتھ ضرور چلے گا۔ لیکن لیاقت کو اچانک کچھ یاد آ گیا، تم بولا تھا کہ وہ خدا کا نیک بندہ ایک دن میں صرف 10 آدمیوں سے ملتا ہے جس کے پاس 25 ہو۔ یہ سارا چکر ادھر کچھ لوگوں نے چلا رکھا ہے، ورنہ دیوانہ تو زبان سے نہ بولتا ہے نہ آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے۔ بس کبھی کبھی کسی سائل کا رونا دھونا سن کر اس کا گردن کبھی ہاں کہنے کے لیے اوپر نیچے حرکت کرتا ہے، کبھی نہ بولنے کے لیے دائیں بائیں تھوڑا تھوڑا حرکت کرتا ہے۔ ہم اس بزرگ کا قدم بوسی کے لیے ضرور اس کے ساتھ ایک ملاقات کرے گا۔ بات کرتے ہوئے دونوں گھروں کے بالکل قریب آ گئے۔ رات زیادہ گزر چکی تھی۔ گل خان ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ لیاقت حسین نے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو فرحین بدستور جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے خدا کے سامنے اپنے سواگ کی حفاظت کے لیے بڑی عاجزی سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے شوہر کو دیکھا تو جلدی سے دعا ختم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی اور اٹھ کر شوہر سے لپٹ کر بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیاقت حسین کا دل کٹ کر رہ گیا۔ خدا کا ذات پر بھروسہ رکھو لیاقت کا جانے جگر، وہ مسبب الاسباب ہے اور مشکل کشا بھی۔ جو بندہ اس کی راہ میں نیکی کرے وہ اسے کبھی منہ نہیں پھیرتا اور مقدر کا لکھا بھی اٹل ہوتا ہے۔ تم اپنا فرین کا ہاتھ باندھ کر رونے کا بھی ذکر نہیں کیا؟ فرین نے شکوہ کیا۔ لیاقت حسین نے اسے دوبارہ تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ جذباتی انداز میں بولی، ایک بات ہمارا بھی سن لو، اگر خدا نہ کرے تم کو کچھ ہوا تو تمہارا فرین بھی کچھ کھا کر جان دے دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا دلبر۔ لیاقت حسین نے اسے گل خان کے ساتھ کسی بزرگ کے پاس جانے والی بات بتائی تو اس نے شوہر کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، تم کو اپنا فرین کا زندگی کا واسطہ، اب بزرگ کے پاس جانے میں کوئی ہیر پھیر نہ کرنا۔ ہم زبان دیتا ہے، ہم گل خان کے ساتھ ضرور ادھر جائے گا۔ لیاقت حسین نے خلوص دل سے جواب دیتے ہوئے کہا، ایک بات کا تم بھی یقین رکھو دلبر، بندہ جو کام اوپر والے کی رضا اور اس کا نام لے کر کرے اس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ ڈی آئی جی کرائم حافظ علیم احمد نہایت دیانتدار اور ایماندار آفیسر تھے۔ انہیں صرف علیم احمد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس وقت وہ حسب معمول اپنے آفس میں ٹھیک 8 بجے داخل ہوئے۔ جب وہ سکون سے بیٹھ گئے تو ان کے باوردی اردلی نے اندر آ کر کہا، صاحب، ڈی ایس پی سراج صاحب نے آپ کو سلام بولا ہے۔ وہ کب آئے؟ آپ کے آنے سے پہلے ہی گئے تھے، سپاہی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دو۔ سپاہی سلام کر کے چلا گیا تو علیم احمد کے ہونٹوں پر ایک مخصوص مسکراہٹ ابھری۔ سراج براہ راست ان کا ماتحت نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ سراج بھی ایک کھرا نیٹر اور ایماندار پولیس آفیسر ہے جو اہم مواقعوں پر صرف علیم احمد ہی سے مشورہ کرتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ علیم احمد نے ایک آدھ بار کوشش بھی کی تھی کہ سراج کو بھی شعبہ کرائمز میں اپنے پاس بلا لیں، لیکن اونچی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے افسران اور کچھ حکومتی ارکان کو یہ منظور نہیں تھا کہ 2 ایماندار پولیس افسران ایک جگہ اکٹھا ہوں اور ناجائز غیر قانونی کاموں کی راہ میں مؤثر رکاوٹیں پیدا کریں۔ چنانچہ علیم احمد نے زیادہ کوشش نہیں کی، لیکن وہ محکمے میں سراج کو اپنا دست راست بھی سمجھتے تھے۔ خود سراج بھی انہیں معتبر سمجھنے لگا تھا۔ سپاہی کے جانے کے بعد سراج نے آفس میں داخل ہو کر
علیم احمد کو فوجی انداز میں سلوٹ کیا، پھر ان کے اشارے پر میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ علیم احمد نے سراج سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میز میں ایک طرف لگے ہوئے سوئچ کو آن کر دیا، جو آفس کے دروازے پر لگے سرخ بلب کو روشن کر دیتا تھا، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ جب تک سرخ بتی جلتی رہے کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں انٹرکام پر DIG سے رابطہ کیا جا سکتا تھا۔ کیسے ہو سراج؟ علیم احمد نے سراج کے بیٹھنے کے بعد بے تکلفی سے پوچھا۔ کیا پھر کوئی اہم معاملہ تمہیں میرے آفس تک لے آیا ہے؟ کچھ ایسی ہی بات ہے سر، سراج نے ادب سے جواب دیا۔ میں آپ کے گھر بھی آ سکتا تھا، لیکن مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اب آپ کے گھر پر آنے جانے والوں کی فہرست بھی خفیہ طور پر۔ مجھے علم ہے، علیم احمد نے بے پرواہی سے کہا۔ اچھا کیا جو تم آفس آ گئے۔ کچھ دیر رسمی گفتگو ہوتی رہی، پھر سراج نے تفصیل سے سیٹھ عثمان اور شیخ حامد کے واقعے کو سنا ڈالا، گاڑی میں فٹ کیے جانے والے بم کی تفصیل بھی بتائی۔ شیخ حامد کے ساتھ جب سراج نے افضل خان کا تذکرہ کیا تو علیم احمد کی کشادہ پیشانی پر شکنیں ابھرنے لگیں۔ سراج نے اپنی بات مکمل کی تو علیم احمد نے کرسی پر کسمساتے ہوئے سوال کیا۔ افضل خان وہی تو نہیں جس کی فائل جان بوجھ کے سرد خانے میں ڈلوا دی گئی ہے؟ اس نے کسی صوبائی منسٹر کے اشارے پر حسن نامی کالگر کیس میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، لیکن اونچی سفارشوں پر دودھ کی مکھی کی طرح نکال لیا گیا تھا۔ یس سر، سراج نے پہلو بدل کر سنجیدگی سے کہا۔ شیخ حامد نے بھی اسی لیے اپنی فرم میں اسے ایک اہم عہدہ دے رکھا ہے۔ سارے غلط کام افضل خان ہی سے لیتا ہے، اسے بھی برسر اقتدار حلقوں کی حمایت حاصل ہے۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے افضل خان کی فائل خفیہ طور پر سرد خانے سے نکلوا کر ایک کاپی تیار کرا لی ہے، سراج نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ میں نے سیٹھ عثمان اور ان کی بیوی کو 2 مہینے کے لیے ملک سے باہر جانے پر آمادہ کر لیا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں کسی بھی موقع پر افضل خان اور شیخ حامد کو اسی طرح ٹریپ کرنا چاہوں گا کہ انہیں میرے کلاس فیلو عثمان پر شبہ نہ ہو، اور ان خطرناک اور زہریلے سانپوں کو بھی اس طرح پٹارے میں بند کر لوں کہ وہ کبھی میرے آگے پھنکارنے کی جرات نہ کر سکیں۔ دریا میں رہ کر 2 خطرناک مگرمچھوں سے دشمنی مول لینا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ شیخ حامد کی پہنچ کہاں تک ہے، اس کا ایک اشارہ خدا نہ کرے تمہیں ملازمت سے برطرف بھی کرا سکتا ہے۔ پھر بھی تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سر، مجھے آپ کی صرف اتنی مدد درکار ہے کہ کسی آڑے وقت میں آپ اس بات کی گواہی دے سکیں کہ میں ان افسران میں سے نہیں ہوں جو رشوت کھا کر ایمان بیچ دیتے ہیں۔ سراج نے مزید وضاحت کرنے کی خاطر مدھم آواز میں اپنا پورا پلان سنایا تو علیم احمد اٹھ کر دفتر میں ٹہلنے لگے۔ سراج کا سوچا ہوا پلان جتنا سود مند ہو سکتا تھا، اس سے کہیں زیادہ خطرناک بھی تھا۔ خاصی دیر تک علیم احمد کسی گہری سوچ میں مستغرق ٹہلتے رہے۔ سراج پر امید نظروں سے ان کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ خود سراج بھی بخوبی واقف تھا کہ اس کا سوچا ہوا منصوبہ کسی ایسے آتشی ذخیرے سے کم نہیں تھا جس کو ایک معمولی سی آنچ بھی اس طرح دھماکے کی شکل میں تبدیل کر دینے کے لیے کافی ہے، جس میں سراج کی ساری کارکردگی اور اس کی وردی بھی جل بھن کر راکھ بن جاتی۔ اس کا خمیازہ اس کے اپنے گھر والوں کو بھی بھگتنا پڑتا۔ اس کی بنی بنائی شہرت اور عزت جسے اس نے برسوں میں کمایا تھا، ایک پل میں تہس نہس ہو سکتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اندھیرے میں چلائی جانے والی کوئی گولی اس کے وجود کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دے۔ 10 منٹ کی طویل خاموشی کے بعد علیم احمد نے دوبارہ اپنی کرسی پر تھکے تھکے انداز میں بیٹھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، سراج، میں تمہیں اپنا دست راست ہی نہیں بلکہ بہت عزیز بھی رکھتا ہوں۔ تم نے 2 خطرناک مجرموں کے لیے جو اسکیم بنائی ہے اس پر عمل کرنا بے حد خطرناک ہے، لیکن میں تمہیں خوف کی وجہ سے اپنے فرائض منصبی سے روکوں گا بھی نہیں۔ البتہ یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ نہایت احتیاط اور دور اندیشی سے
ایک ایک قدم پھونک کر اٹھانا۔ جہاں جان جانے کا خطرہ ہو وہاں اس غفور الرحیم نے بھی رعایت دے رکھی ہے۔ رہا سوال میری گواہی کا تو میں بزرگ کی حیثیت سے بھی تمہیں یقین دلاتا ہوں، علیم احمد کبھی پیٹھ دکھانے کی کوشش بھول کر بھی نہیں کرے گا۔ سراج کا چہرہ کھل اٹھا۔ سر، آپ کے وعدے کے بعد میرا عزم اور پختہ ہو گیا ہے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ علیم احمد نے سراج کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اپنا بہت خیال رکھنا، کبھی میری ضرورت پیش آئے تو تکلف مت کرنا۔ شکریہ سر، مجھے آپ سے اسی مشفقانہ جواب کی امید تھی۔ سراج نے اٹھ کر ٹوپی پہنتے ہوئے پھر ایک بار اٹینشن پوزیشن میں سلوٹ کیا، پھر آگے بڑھ کر رخصتی مصافحہ کیا اور تیزی سے گھوم کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ علیم احمد پھر کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ افضل خان نے جن حالات میں جرم کو اپنایا تھا وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے۔ کٹھن حالات نے اسے ایک جرم کو چھپانے کی خاطر قاتل بنا دیا تھا، پھر وہ رفتہ رفتہ جرم کی دلدل میں اس طرح ڈوب گیا کہ اب اس کی واپسی ناممکن تھی۔ اگر وہ بالفرض اپنے جرائم قبول کر لیتا تو پھانسی یقینی تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ اسے باحیثیت لوگوں کا سہارا بھی ملا اور کسی نئے جرم کی بھاری قیمتیں بھی ملیں، لیکن یہ عارضی سہارے ثابت ہوئے تھے جو اپنا کام نکلوانے کے بعد اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے۔ افضل خان کو سہارا دینے والے خود مجرمانہ ذہنیت کے مالک تھے، خود سامنے آنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اپنی ضروریات پوری کرنے کی خاطر عارضی طور پر افضل خان کو اپنی حمایت کا یقین دلا کر کوئی بھی جرم کرا لیتے۔ چوری، ڈکیتی، اغوا، کالے دھندے کی خاطر ہیروئن اور ادھر سے ادھر کرنا، قتل و غارت گری، سرے بازار کسی دشمن کی پگڑی اچھال دینا، کسی باعثمت کی آبرو ریزی کر کے اس کی فلم بنانا، پھر اسے پارٹی کے اشارے پر ناچنے پر مجبور کر دینا، اور بھی بہت سارے کام ایسے تھے جو قانونی اعتبار سے سنگین نوعیت کے تھے، جو افضل خان کی گناہ آلود زندگی کی طویل فہرست میں اضافہ کرتے رہے۔ 3-4 بار پکڑا بھی گیا، 2 بار جیل بھی گیا، جہاں مجرموں، بدماشوں، پیشہ ور قاتلوں اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان رہ کر اس کی مجرمانہ زندگی کو نئی تربیت بھی ملتی رہی۔ اکثر پارٹی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے سزا کی مدت سے پہلے ہی اسے جیل سے باہر نکلوا لیتی تھی، لیکن اس کے باوجود حالات نے افضل خان کو پوری طرح قانون کی نظروں میں اس کے تمام کرتوتوں کے سبب بالکل ننگا کر دیا تھا۔ بار بار تھانے میں حاضری، سنتری اور افسران کی مغلظات سننی پڑتی تو وہ اندر ہی اندر کھول اٹھتا، مگر مجرم تھا، اس کے جرائم کی تفصیل طول پکڑ گئی تھی۔ بالآخر کسی مضبوط سہارے کی تلاش کرتے کرتے وہ کسی طرح شیخ حامد تک پہنچ گیا، جہاں کچھ اہم شرائط کے بعد اسے تحفظ مل گیا تھا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ اپنی مجرمانہ صلاحیتوں کے بدولت اس نے ترقی بھی کی، لیکن ہر ترقی کے پیچھے ایک نئے جرم کا اضافہ بھی ہوتا رہا۔ شیخ حامد تالاب کی بڑی مچھلی تھی، اس کا تعلق اقتداری طبقوں میں بہت اوپر تک تھا۔ اس نے تاڑ لیا تھا کہ افضل خان اس کے کام کا آدمی ہے۔ غلط کام کرانے کے بعد اس نے افضل خان کو محض اس لیے بڑی چالاکی سے بزنس مینیجر کی کرسی سونپ دی تاکہ اگر ذمہ داری اس کی فرم پر آئے تو وہ سارا کچرا افضل خان کے کندھوں پر ڈال کر خود بری ذمہ ہو جائے۔ لیکن افضل خان کو بڑا عہدہ دینے سے پیشتر اس نے ایک مرکز کے بہت اعلیٰ عہدیدار کے ذریعے افضل خان کی تمام جرائم کی فائلیں سرد خانے میں ڈلوا دی تھی۔ جہاں مرکزی حکومت کا بڑا عہدیدار سامنے آ جائے تو آئی جی کو بھی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ فائل سرد خانے میں داخل دفتر ہو جانے کے بعد ایک روز شیخ حامد نے اسے اپنے خاص ساؤنڈ پروف کمرے میں بلایا جسے وہ خاص موقعوں پر استعمال کرتا تھا۔ افضل خان کو بلا کر اس نے کھل کر کہا، افضل خان، میں نے تمہارے سارے خطرات دور کر دیے ہیں، اب تمہیں تمہارے جرائم کی فائلیں سرد خانے میں جمع ہو جانے کے بعد روز روز تھانوں میں جا کر جی حضوری نہیں کرنی پڑے گی۔ میں آپ کا یہ احسان تمام زندگی نہیں بھولوں گا۔
افضل خان نے شکریہ ادا کیا تو شیخ حامد کے ہونٹوں پر بڑا زہریلا تبسم ابھرا۔ خالی شکریہ سے کام نہیں چلے گا افضل خان، ایک بات گرہ سے باندھ لو، میں تمہاری ساری فائلیں بند کرا سکتا ہوں تو ایک اشارے پر وہ دوبارہ زندہ بھی ہو سکتی ہیں، اس بات کو کبھی نہ بھولنا۔ میں سمجھ رہا ہوں جناب، آج میں تمہیں ایک عزت اور بخش رہا ہوں۔ شیخ حامد نے نیا جال پھینکا، تمہیں میں اپنا بزنس مینیجر بنا رہا ہوں۔ سر، افضل خان نے بڑے اعتماد سے اسے اپنی وفاداری اور خدمات کا یقین دلایا۔ آپ مجھے جو عزت دے رہے ہیں، اس کے عوض میں آپ کے کسی بھی حکم سے انکار نہیں کروں گا۔ مجھے یقین ہے تم ایسی حماقت کبھی بھول کر بھی نہیں کرو گے۔ شیخ حامد کے جملے کی گہرائی افضل خان بھی سمجھ رہا تھا، لیکن وقت اور حالات نے اسے کسی پالتو کتے کی طرح مالک کے سامنے دم ہلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسی پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ پلٹ کر کوئی جواب دیتا، پھر بھی دل پر جبر کر کے حالات کے تقاضوں کو محسوس کرتے ہوئے بڑی عاجزی سے بولا، میں آپ کو ایک بار پھر یقین دلاتا ہوں کہ کبھی آپ کے کسی حکم سے سرتابی کی غلطی نہیں کروں گا۔ حسنہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ شیخ حامد نے اچانک ایک اونچے کلب کی ڈانسر اور کال گرل کا نام لیا تو افضل خان چونکا۔ ایک ہفتے پہلے ہی اس نے حسنہ کو گھر واپس جاتے وقت راستے سے اٹھا لیا تھا۔ حسنہ نے اس کی جسارت کو وقتی طور پر ہنس کر برداشت کر لیا تھا۔ اس رات وہ پورے تن من دھن سے افضل خان کی ہر ناجائز خوشی میں برابر کی شریک رہی۔ صبح جاتے وقت حسنہ نے افضل خان سے بڑی لگاوٹ سے کہا تھا، تم نے بلا وجہ راستے سے مجھے اغوا کرنے کی زحمت کی، ایک اشارہ کر دیتے تو میں خود چلی آتی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ افضل خان جو اس وقت پوری طرح نشے میں تھا لہرا کر بولا، کلب میں تو تم نے کبھی ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ تم بھول رہے ہو افضل خان، ایسے معاملات میں عورت خود پہل نہیں کرتی، مرد کی طرف اشارے کی منتظر رہتی ہے۔ اس کے بعد ایک دو بار خود حسنہ افضل خان کو کلب سے واپسی پر ہاتھ تھام کر اپنے خوبصورت فلیٹ میں لے گئی تو افضل خان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حسنہ ایک تر و تازہ پھول تھی جس کی مہک کلب کے علاوہ بھی دور دور تک پھیل رہی تھی۔ وہ گداز جسم کی مالک ہونے کے علاوہ بے حد حسین بھی تھی۔ عمر بھی 20 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اپنی شوق اور چلبلی حرکتوں، پہناووں اور رکھ رکھاؤ سے 18 سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ افضل خان جانتا تھا کہ حسنہ جس سڑک سے گزرتی تھی ادھر کوئی بھی ٹھنڈی آب بھرنے سے پاس نہیں آتا تھا۔ اس کے بے شمار کسٹمر تھے، لیکن وہ ہر ایک سے تعلقات بڑھانے میں خاصی محتاط واقع ہوئی تھی۔ جس طرح وہ افضل خان کو 2 بار خود گھر سے لے گئی، وہ افضل خان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ حسنہ نے بغیر کسی مول تول کے جس طرح دل کھول کر اسے نوازا تھا، اس کا ایک ایک لمحہ یادگار تھا۔ اس وقت شیخ حامد نے اچانک حسنہ کا ذکر کیا تو وہ بس ایک لمحے کو چونکا، پھر مسکرا دیا۔ اسے علم تھا کہ شیخ حامد بھی اونچے حلقوں میں خاصا صاحب ذوق مشہور تھا۔ ممکن ہے کہ حسنہ پر بھی اس کی رال ٹپک رہی ہو، پھر بھی ذرا محتاط انداز میں کہا، وہ ایک اونچے کلب کی ڈانسر ہے جہاں چھوٹے موٹے آدمی قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ کال گرل بھی ہے، لیکن کم حیثیت آدمیوں کو منہ نہیں لگاتی۔ اور شیخ حامد نے مختصراً پوچھا، اور یہ کہ وہ کم عمر ہونے کے علاوہ خوبصورت اور حسین بھی ہے، اس کے چاہنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں سے کم نہ ہوگی۔ وہ تمہارا کوئی کہنا ماننے پر آمادہ ہو جائے گی۔ آپ اشارہ تو کریں کوشش کر کے، کیا تمہاری اس سے کوئی واقفیت نہیں ہے؟ شیخ حامد نے اس کا جملہ کاٹ کر سوال کیا۔ بس واجبی سی سلام دعا ہے، افضل نے بدستور محتاط انداز میں جواب دیا۔ لیکن دوسرے لمحے جب شیخ حامد نے 2 عدد 6x8 سائز کی فوٹوگراف نکال کر میز پر ڈالی تو افضل کی آنکھیں فرط حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دونوں تصویریں حسنہ کے خاص بیڈ روم کی تھیں۔ جو کہانی دونوں تصویروں پر رقم تھی، اسے پڑھ لینے کے بعد افضل خان نے کوئی جواب نہیں دیا، نظریں جھکا کر خاموش رہا۔
مجھے تم سے کوئی ذاتی شکایت نہیں ہے افضل خان، شیخ حامد نے قدرے بے تکلفانہ انداز میں کہا۔ تو افضل کی گھٹتی ہوئی سانسوں کی آمد و رفت دوبارہ بحال ہو گئی۔ بہرحال میں جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا۔ یاد رکھوں گا سر، افضل نے جلدی سے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا۔ جانتے ہو یہ تصاویر مجھ تک کس طرح پہنچ گئیں؟ شیخ حامد نے بے پرواہی سے کہا۔ دراصل حسنہ نے تمہیں جان بوجھ کر ٹریپ کیا تھا، اس لیے کہ تم نے پہلی بار اس کے ساتھ غلط طریقہ اختیار کیا تھا اور شیخ حامد کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو کر سنجیدہ نظر آنے لگا تو افضل خان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ زیادہ گہرائی میں کھوجنے کی کوشش کر کے اپنی انرجی ضائع نہ کرو، شیخ حامد نے اس بار قدرے سرد انداز میں کہا۔ یہ دونوں تصویریں مجھے کسی وزیر نے بھیجی ہیں، حسنہ اس کی منظور نظر تھی، اس لیے تمہاری شکایت کو میں تصویری ثبوت اوپر بھیج دیا۔ لیکن جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ افضل خان گنگ سا کھڑا ہونٹ چباتا رہا۔ جسٹ ریلیکس، شیخ حامد نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ حسنہ نے ایک حماقت کر کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ جی میں سمجھا نہیں، افضل خان نے بمشکل تھوک نگل کر سوال کیا۔ جو خوبصورت ناگن تم کو بلیک میل کر سکتی ہے وہ دوسروں کو بھی کر سکتی ہے، کیا سمجھے؟ کچھ سمجھ رہا ہوں سر، ہم سے زیادہ اوپر والوں کی اپنی عزت اور رتبے کا خیال ہوتا ہے۔ جس نے یہ تصاویر بھیجی ہیں وہ بھی خوفزدہ ہو گیا کہ اگلے الیکشن سے پہلے اس کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا تو پھر اس کے عزیز رشتہ دار بھی اسے ووٹ نہ دیں گے، جگہ زائی علیحدہ ہوگی۔ شیخ حامد نے کچھ توقف سے سر سراتے ہوئے لہجے میں بڑی سنجیدگی سے کہا۔ خود میں بھی اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ تمہارا کوئی اسکینڈل یا غلط حرکت منظر عام پر آئے جس سے میری اور میرے کاروبار کی بھی بدنامی ہو۔ آپ درست کہہ رہے ہیں سر، افضل خان کسی انجانے خوفناک انجام کے تصور ہی سے لرز اٹھا۔ میں 2 دنوں کے بعد کی تاریخ میں تمہارے بزنس مینیجر کے احکامات پر دستخط کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ شیخ حامد کا لب و لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ کیا یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میں تمہیں 2 روز کا وقفہ کیوں دے رہا ہوں؟ افضل خان آپ کا نمک خوار ہے سر، آپ کی نظروں کا اشارہ ہی کافی ہے، 2 روز کی مہلت میرے لیے بہت کافی ہوگی۔ جواب میں شیخ حامد نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آفس سے باہر آ گیا۔ اس کے 2 روز کے بجائے اگلے ہی دن حسنہ کو اپنے ایک ساتھی کے ذریعے کلب سے واپس آتے ہوئے گولی مروا کر ہلاک کر دیا۔ خود وہ دور دور ہی رہا، لیکن حسنہ کی کار کے ڈیش بورڈ سے جو سامان پولیس نے تحویل میں لیا اس میں پولیس کے نام ایک مختصر پیغام بھی موجود تھا۔ میں اگر کبھی حادثے میں یا کسی بھی وجہ سے موت کا شکار ہو جاؤں تو افضل خان کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس تحریر کی بنیاد پر 1-2 بار افضل خان نے تھانے آنے جانے کی زحمت ضرور اٹھائی۔ اس کے بعد اوپری دباؤ پڑا تو وہ فائل بھی سابقہ فائلوں کی طرح دبا دی گئی۔ افضل خان نے بھی سکون کا سانس لیا۔ بزنس مینیجر کی اسامی ملنے کے بعد وہ شیخ حامد کے اور قریب ہونے لگا، ہر طرح سے اسے خوش رکھتا۔ اس میں ہی اس کا مفاد بھی تھا۔ لیکن اس روز جب 2 سال گزرنے کے بعد اسے فون کر کے تھانے آنے کو کہا گیا تو افضل خان کا ماتھا ٹھنکا۔ فون کرنے والا ڈی ایس پی سراج تھا اور اتفاق سے جس وقت حسنہ کو قتل کیا گیا تھا اس وقت بھی سراج ہی نے ابتدائی تفتیش کی تھی۔ اس اعتبار سے افضل خان جیسے عادی مجرم کا چونکنا قدرتی بات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سراج کس قسم کا آفیسر ہے، یہ بھی جانتا تھا کہ شیخ حامد نے پولیس کے 1-2 ایس پیز کو بھی خریدا ہوا ہے۔ افضل خان شیخ حامد سے کہہ کر سراج کو بھی اوپر سے فون کرا سکتا تھا، لیکن وہ ذرا سی بات پر شیخ حامد کو پریشان کرنے سے بھی ڈرتا تھا۔ چنانچہ وہ کچھ سوچ کر خود ہی وقت نکال کر سراج کے پاس چلا گیا۔ ڈی ایس پی سراج نے خلاف توقع اسے دیکھ کر باقاعدہ اٹھ کر ہاتھ ملایا تھا، فوری طور پر سپاہی کو بلا کر چائے لانے کا آرڈر بھی دیا تھا۔ افضل خان کو احساس ہوا کہ اب وہ جس شخص کے ساتھ اس سیٹ پر بیٹھا تھا
اس سے شاید سراج بھی یقینی مرعوب ہوا ہوگا۔ افضل خان کرسی پر کچھ اور چوڑا ہو کر بیٹھ گیا۔ سراج نے مسکرا کر کہا، کیسے ہو افضل خان؟ سنا ہے کہ اب تو تم شیخ حامد کے بزنس مینیجر بھی بن گئے ہو۔ سب اوپر والے کی مہربانی اور آپ جیسے افسروں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ افضل خان کے لہجے میں جو طنز تھا اسے سراج نے بھی محسوس کر لیا، لیکن ضبط سے کام لیتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا، تمہاری اپنی کارکردگی کو بھی اتنی اہم کرسی تک پہنچانے میں کچھ نہ کچھ تو دخل ضرور ہوگا۔ چائے آ گئی تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ سپاہی جب خالی پیالی لے گیا تو افضل خان نے اپنی قیمتی دستی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بڑے عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے دریافت کیا، آج آپ کو خاکسار کی یاد کس طرح آ گئی؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے افضل خان، سراج نے قدرے سنبھل کر کہا، ایک دیے سے اور بھی کئی دیے روشن کیے جا سکتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں، اس وقت کسی ایجاد کی ماں اور دیے سے دیا روشن کرنے والی بات درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ تم زیادہ جلدی میں تو نہیں ہو؟ ہوں تو صحیح، لیکن پھر بھی آپ کی خاطر 15-20 منٹ نکال سکتا ہوں۔ تھینکس۔ سراج نے افضل خان کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، وہ قدرے رازداری سے پوچھا، جس بہتے دریا سے تم ہاتھ دھو رہے ہو، کیا اس میں میرے لیے بھی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ افضل کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا شیخ صاحب کا نام درمیان میں لانا ضروری ہوگا؟ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ یوں سمجھ لو کہ ایک ضرورت آ پڑی ہے جس کا میری ایمانداری اور تنخواہ سے پورا ہونا ممکن نہیں، سراج نے سنجیدگی سے مگر مدھم آواز میں کہا، تم چاہو تو ہمارے اور شیخ صاحب کے درمیان رابطے کا کام انجام دے سکتے ہو۔ اوہ، آئی سی۔ افضل خان نے سکون کا سانس لیا، پھر بڑی فراخ دلی سے پوچھا، ضرورت کتنے کی ہے؟ اس کا ذکر اگر میں صرف شیخ صاحب سے کرنا چاہوں تو؟ شیخ حامد صاحب کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے مسٹر سراج، افضل خان نے اٹھتے ہوئے بڑی شان سے کہا، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ کسی وقت موقع دیکھ کر آپ کا ذکر شیخ صاحب کے کانوں میں ڈال دوں، لیکن سوچ لو افضل خان، سراج نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر خالص پولیس والوں کے انداز میں کہا، حسنہ یاد ہے تمہیں؟ اس کا ایک پرانا عاشق جان ہتھیلی پر رکھ کر سامنے آ گیا ہے، وہ حسنہ کے کیس کو دوبارہ زندہ کرنے کی خاطر دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ آپ اس کو خاموش کرنے کی خاطر سودا کرنا چاہتے ہیں؟ افضل خان نے حیرت کا اظہار کیا، لیکن آپ تو ہمیشہ سے بہت ایماندار افسروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ میں نے ابھی تم سے اسی لیے کہا تھا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، سراج نے جملہ مکمل کر کے بیزاری کا اظہار کیا۔ بہرحال تمہارے پاس اگر وقت کم ہے تو تم جا سکتے ہو۔ افضل خان نے بہت غور سے سراج کے رویے میں تبدیلی محسوس کی تو وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ حسنہ والی بات سے شیخ صاحب کا کیا تعلق؟ میرا مطلب ہے کہ اگر یہی سوال انہوں نے مجھ سے کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں فی الحال اتنا اشارہ دے سکتا ہوں کہ مرکزی حکومت کے جس اعلیٰ عہدیدار نے فائل سرد خانے میں داخل کرائی تھی وہ آج کل عطاب میں ہے، اس کا علم شیخ صاحب کو بھی ضرور ہوگا۔ تم بھی یہ جانتے ہوگے کہ پولیس کو مرنے والی کی کار سے کچھ کارآمد کاغذات ملے تھے، اس میں ایک پر تمہارا نام بھی درج تھا۔ سراج نے افضل خان کو پہلی بار تیز نظروں سے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ تم کو بھی علم ہوگا کہ وہ فائل کس کی سفارش پر بند کی گئی تھی، کون کون لوگ کیس فائل کو سرد خانے میں ڈالنے کے سلسلے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ لیکن شیخ صاحب کا بھلا ان باتوں سے؟ تم اب جا سکتے ہو افضل خان، سراج نے جھنجھلا کر کہا، میں اپنی ضرورت پوری کرنے کی خاطر کوئی اور راستہ تلاش کر لوں گا۔ آپ تو خفا ہو گئے مسٹر سراج، افضل خان نے سراج کے تیور بھانپ کر پگھلتے ہوئے کہا، شیخ صاحب مصروف آدمی ہیں، آپ کی اور ان کی ملاقات طے کرانے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 ہفتہ دیتا ہوں، اس کے بعد شاید مجھے یہ احساس دوبارہ ہو جائے گا کہ
ایمان کی ایک چھوٹی سی ضرورت کی خاطر فروخت کر دینا مردانگی نہیں، بزدلی ہے۔ میں نے تمہیں جو زحمت دی ہے اسے تم بھی بھول جانا، کسی اور سے اس کا ذکر بھی نہ کرنا۔ افضل خان نے کچھ جواب دینے کی کوشش کی، پھر ارادہ ترک کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ سراج سے رخصتی مسافہ کرتے وقت افضل خان کو اس کی سرد میری کا اندازہ بخوبی ہو گیا۔ حسب وعدہ 2 روز بعد گل خان لیاقت حسین کو منگو پیر لے گیا۔ راستے میں گل خان ایک بار پھر لیاقت کو باور کرانے لگا کہ اس نے سفلی کے عمل کو چھیڑ کر دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ لیاقت حسین ہوں ہاں کر کے اپنے دوست کو ٹالتا رہا۔ اسے پختہ یقین تھا کہ اس نے جو کچھ کیا اس میں صرف کسی کے لیے خیر کا مثبت پہلو تھا، اس لیے وہ ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ شہر سے نکل کر وہ مضافاتی علاقے میں داخل ہوئے تو لیاقت حسین نے حیرت سے کہا، یار یہ کیسا شہر ہے تمہارا؟ ادھر گاؤں اور بستیاں بھی نظر آتی ہیں۔ جواب میں گل خان مسکرا کر بولا، یہ شہر کا مضافاتی علاقہ ہے جہاں ہم جیسا غریب لوگوں نے چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کر رکھی ہیں۔ یہ بھی قدرت کا کھیل ہے۔ اور بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو اپنے ہی شہر کی طرح ہیں۔ تم نے بزرگ صاحب سے ملنے کے لیے ہمارے لیے کوئی نمبر لیا یا نہیں؟ لیاقت حسین کو یاد آ گیا کہ جن لوگوں نے پہنچے ہوئے بزرگ کے لیے چھولداریاں ڈالی تھیں انہوں نے وہاں اپنی ٹھیکیداری جمع کر رکھی تھی۔ 10 بندے روزانہ اور اندر چھوڑنے کی شرط بھی انہوں نے عائد کی تھی۔ بزرگ نے تو کبھی آنکھ کھول کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں، سوائے تسبیح کے دانوں پر دل ہی دل میں کچھ پڑھتے رہنے کے سوا کوئی اور یا کسی اور بات سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھی۔ سچے اور کھرے اللہ والوں کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ دنیا سے سارا رشتہ ناتا ختم کر کے عقیدت صرف اللہ سے رکھتے ہیں اور صرف اللہ سے ہی لو لگاتے ہیں، پھر پلٹ کر دنیا کی طرف نہیں دیکھتے۔ لیاقت حسین کے لہجے میں عقیدت تھی۔ گاؤں میں مولوی صاحب بھی یہی بولتا تھا۔ ایک بات بولوں لیاقت؟ گل خان نے بڑی اپنائی سے کہا، اب تم کراچی آ گیا ہے تو اپنا پٹھانی اردو بھی ٹھیک کر لو۔ سمجھ گیا تیری بات، لیاقت حسین نے ہنس کر جواب دیا، وقت اور حالات سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ ادھر سے تمہارے کراچی کا کوئی بندہ اپنے علاقے میں چلا گیا تو وہ بھی ایک دم سے بخیر راخلے اور دل تکین نہیں بول سکتا۔ دونوں اسی قسم کی دلچسپ باتیں کرتے مطلوبہ جگہ کے قریب رکشے سے اتر گئے۔ گل خان کے علاوہ لیاقت کے ذہن میں بھی یہی ایک سوال ابھرا تھا کہ چھولداری کے ارد گرد مردوں اور عورتوں کا جو ہجوم تھا اس میں کیا وہ اس بزرگ تک پہنچ بھی سکیں گے جو دنیا سے بے خبر اپنی عبادت میں غرق رہتے تھے۔ اب آ گئے ہیں تو دل چھوٹا نہ کر میرے دوست۔ گل خان نے شاید لیاقت حسین کے چہرے پر رقم سوال کو پڑھ لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اوپر والا ایسا کوئی راستہ پیدا کر دے کہ ہم بزرگ کے قدموں تک پہنچ جائیں۔ وہ دونوں ہجوم کے اندر داخل ہو کر اس چھولداری کی طرف بڑھنے لگے جہاں عقیدت مندوں کے درمیان کشمکش ہو رہی تھی۔ 20-25 منٹ کی دھکم پھیل کے بعد وہ چھولداری سے 10-15 قدم کے فاصلے تک پہنچ گئے۔ لیاقت حسین دیکھ رہا تھا کہ جو آدمی بھی زور زبردستی کر کے چھولداری کے گیٹ کے قریب پہنچ جاتا تھا اسے منت سماجت کے باوجود ایک ہی جواب ملتا تھا، ایک دن میں 50 نمبر فجر کے بعد دیے جاتے ہیں جو 5 دن کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ ایک دن میں صرف 10 آدمیوں کو اندر جانے کی اجازت ہے، بغیر پرچی کے کسی کو اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ چھولداری کے دروازے پر موجود 10-12 ہٹے کٹے لوگ جو بظاہر فقیری لباس میں نظر آ رہے تھے ہر آگے پہنچنے والے کو ایک ہی جواب دے کر ہجوم کی طرف واپس دھکیل دیتے تھے۔ گل خان اس صورتحال کو دیکھ کر مایوس ہونے لگا، لیکن ایک لگن، ایک جذبہ تھا جو لیاقت حسین نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کر کے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ اچھی خاصی زور زبردستی کرنے کے بعد
جب وہ دروازے کے قریب گیا تو ایک ہٹے کٹے فقیر نما چوکیدار نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روکتے ہوئے کہا، خدا کو مانو خان صاحب، کیا تم لوگوں کو ہماری زبان سمجھ نہیں آتی؟ ایک بار بول دیا کہ ایک دن میں صرف 10 آدمی، وہ بھی جس کے پاس پرچی ہو۔ لیاقت حسین دل گرفتہ ہو گیا، دھکے کھاتا ہوا پھر ہجوم سے باہر آ گیا۔ مجھے افسوس ہے دوست، لیکن تم فکر مت کرو، میں کل فجر کا نماز بھی ادھر ہی پڑھوں گا اور پرچی بھی حاصل کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، لیاقت حسین نے دور سے ایک بار پھر چھولداری کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ میرا دل بھی یہی بولتا ہے کہ اندر جو بھی ہے وہ اللہ کا کوئی پہنچا ہوا بندہ ضرور ہے، ورنہ اتنا ہجوم بھی نہ ہوتا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے کسی رکشے یا ٹیکسی کی تلاش میں بیٹھے تھے کہ ایک ہاتھ پشت سے آ کر لیاقت حسین کے بائیں کندھے پر تھمسا گیا۔ لیاقت حسین نے تیزی سے پلٹ کر اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر سفید ریش نابینا تھا۔ شاید اس نے ہاتھ کسی کے کندھے پر رکھ کر اسے راہ دکھانے کی درخواست کرنی چاہی تھی۔ آپ کو کدھر جانا ہے بابا؟ لیاقت حسین نے بڑی انکساری سے دریافت کیا۔ مجھے اس مجذوب سے ملنا ہے جو ادھر ایک عرصے سے ڈیرا جمائے بیٹھا ہے، بوڑھے نے مدھم آواز میں درخواست کی۔ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ پرچی کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ یعنی پرچی؟ کیسا نمبر؟ نابینا بوڑھے نے عجیب انداز میں کہا، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کا اپنا دل سب سے اہم پرچی ہے۔ جس نے اسے حاصل کر لیا پھر وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، سرکاری دو عالم کا دیدار ہو جاتا ہے اسے۔ سبحان اللہ! لیاقت حسین نے عقیدت کا اظہار کیا، پھر سنجیدگی سے بولا، ادھر کا دستور دوسرا ہے بابا، بغیر پرچی کے۔ بیٹا تم مجھے دروازے تک لے چلو، بوڑھے نے درخواست کی۔ ہو سکتا ہے کہ میری سچی نیت کسی کام آ جائے اور تم بھی اسی بہانے اس سے مل لو جو نہ جانے یہاں کس ارادے سے، کس کے انتظار میں دھونی رمائے بیٹھا ہے۔ نابینا کی درخواست میں کچھ ایسا اثر تھا کہ لیاقت حسین کی درخواست رد نہ کر سکا۔ اس نے پلٹ کر گل خان کو بھی ساتھ لینا چاہا، لیکن وہ شاید نابینا کو دیکھے بغیر سواری کی تلاش میں آگے نکل گیا تھا۔ کیا تم کو میری مدد منظور نہیں ہے؟ نابینا نے اس کے کندھوں پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں ہے بابا، وہ میرا ساتھی ادھر ساتھ تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ جو کچھ نظر آتا ہے وہ بھی سب دھوکہ و فریب ہے۔ ساتھی بہت مل جاتے ہیں لیکن خدا کے بندے بار بار نہیں ملتے۔ چلو بابا، میں تم کو چھولداری کے دروازے تک ضرور پہنچا دوں گا، اس کے بعد تمہارا قسمت کا حال بھی وہی اوپر والا جانتا ہے، نابینا نے جواب دیا۔ پھر لیاقت کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مقدر کے فیصلے بھی اصل ہوتے ہیں، میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں، اس سے زیادہ جاننے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی۔ بزرگ کی باتوں نے لیاقت حسین کو اس کی ہر ممکن مدد کرنے پر صدق کے دل سے آمادہ کر دیا۔ وہ پلٹ کر ہجوم کے درمیان جگہ بناتا چھولداری کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بار اسے زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ بوڑھے نابینا کے خیال سے اسے آگے بڑھنے کا راستہ ملنے لگا۔ ہٹے کٹے فقیر نما چوکیدار اور اس کے درمیان جب فاصلہ کم ہونے لگا تو نابینا سفید ریش بوڑھے نے طبی زبان میں کہا، کسی سے کچھ سوال کرنے کی کوشش مت کرنا، سیدھے قدم اٹھاتے رہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ کوئی مجھ بوڑھے نابینا کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا، آگے اللہ کی مرضی۔ لیاقت حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر پہلے وہ بھی قسمت آزما چکا تھا، لیکن دروازے تک پہنچ کر اس کا اور گل خان کا راستہ روک لیا گیا تھا، لیکن اس نے نابینا کے کہنے کو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ ہٹے کٹے آدمیوں کے قریب پہنچ کر بھی اس نے کوئی بات نہیں کی، آہستہ آہستہ دھڑکتے دل سے ایک ایک قدم اٹھاتا رہا۔ پھر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ نابینا کے ساتھ سب کے درمیان سے گزرتا اندر چھوٹی چھولداری تک پہنچ گیا، جس کے اندر گل خان کے کہنے کے مطابق اللہ کا کوئی نیک اور برگزیدہ بندہ دیوانہ بیٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باہر چوکیداروں کی نظروں میں آئے بغیر
وہ چھوٹی چھولداری تک کس طرح پہنچ گیا؟ کسی نے روکنا تو درکنار ان دونوں کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ دیکھا بھی ہوگا تو نظر انداز کر دیا ہوگا، لیکن کیوں؟ کیا ان کی آنکھوں کے آگے کوئی پردہ تان دیا گیا تھا؟ کیا ہوا؟ تم رک کیوں گئے؟ نابینا نے سوال کیا۔ ہم اس چھوٹی چھولداری تک پہنچ گئے ہیں جس میں بزرگ کا ڈیرا ہے۔ یقیناً وہی مسبب الاسباب ہے، نابینا نے بڑی عقیدت سے کہا، پھر بولا، جب تم نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا تو پہلے تم اندر جا کر اس کا دیدار کر لو جس کی کشش تمہیں یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ نہیں بابا، تم نہ ہوتے تو میں شاید یہاں تک بھی نہ پہنچ سکتا، پہلا حق تمہارا ہے۔ ضد مت کرو، تم اندر جاؤ، میں بعد میں جاؤں گا۔ نابینا اپنا جملہ مکمل کر کے زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا تو لیاقت حسین نے اس کی ضد کے آگے سر جھکا دیا۔ قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا تو اس کی نظروں نے بھی وہی دیکھا جو گل خان نے بتایا تھا۔ دیوانہ سر جھکائے تسبیح کے دانوں پر انگلیاں گھمانے میں اتنا مستغرق تھا جیسے اور کسی کام سے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ لیاقت حسین نے احتراماً گھٹنے کے بل خود کو فرش پر ٹکا لیا۔ اس کی نظریں بڑی عقیدت سے بزرگ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے بڑی انکساری سے مدھم لہجے میں دیوانے کو مخاطب کیا، میں بہت مشکل سے آپ کے قدموں تک پہنچا ہوں، میرے حق میں کچھ دعا کرتے ہیں۔ جواب میں بزرگ کے جسم کو ذرا سی حرکت ہوئی، پھر اس نے ہاں کہنے کے انداز میں سر کو معمولی سی جنبش دی۔ لیاقت حسین سرشار ہو گیا۔ گل خان نے یہی بتایا تھا کہ دیوانہ جب اسبات میں سر کو جنبش دے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس جانے والا سائل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ میرے حق میں کوئی دعا کر دو پیر مرشد، لیاقت حسین نے انکساری سے دعا کی درخواست کی۔ دیوانے کے جسم میں ایک کپکپاہٹ سی ہوئی، اس کی انگلیوں کی گردش تسبیح کے دانوں پر تیز ہو گئی۔ وہ بدستور آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، لیکن لیاقت حسین نے اچانک دیوانے کے دوسرے ہاتھ کو آہستہ آہستہ جنبش میں آتے دیکھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ایک چٹکی مٹی زمین سے اٹھائی، پھر اسے ہاتھ بلند کر کے لیاقت حسین کی طرف کر دیا۔ لیاقت حسین پر جیسے شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد کسی غیر مرئی قوت نے اسے گھٹنوں ہی کے بل آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے جیسے دیوانے کے قریب وہ ہوتا گیا، اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہونے لگیں۔ وہ دیوانے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ غیر ارادی طور پر اس کے دل سے ایک التجا ابھر کر اس کی زبان تک آ گئی، پیرو مرشد، میں منہ کھول رہا ہوں، تم اپنے متبرک ہاتھوں سے یہ مٹی بھی میرے منہ میں ڈال دو، یہ بھی کرم ہوگا۔